اگر ہمارا وضو درست نہیں ہوگا تو ہماری عبادات جو ہیں وہ درست نہیں ہوگی۔ آج یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری عبادات کے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں، وہ لذت نہیں، وہ چاشنی نہیں جو ہمیں عبادات کے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ جس وقت انسان وضو یا غسل کرتا ہے اس کے اندر ترتیب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اعضائے وضو کو آپ نے پانی کے ساتھ تر کر لیا، گیلا کر لیا، آپ کے اعضائے وضو کو پانی پہنچ گیا، یا آپ نے غسل کے اندر اپنے جسم کو گیلا کر لیا، تر کر لیا، اس کے اوپر پانی بہا لیا، تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ تو میں اپنے احباب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دین وہ میری اور آپ کی سوچ، میری یا آپ کی رائے، اس کا نام نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین آسمانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا، دین وہ ہے۔ تو دین کے اندر طہارت کے مسائل، ان کے اوپر باقاعدہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہودی کہا کرتے تھے کہ تمہیں تو تمہارے نبی ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کے طریقے بھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ہمیں ہمارے نبی ہر چیز، ہر بات جو ہے وہ سکھلاتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لوگوں کو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ وہ بتلایا، وہ سکھلایا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے جو سیکھا، جس انداز سے صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے اسی طرح کیا اور اسی طرح آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تو اس لیے جس وقت ہم لفظ بولتے ہیں مسنون وضو، تو اس لفظ ہی سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ مسنون وضو اس وضو کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اگر ہم آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق وضو کریں گے تو ہمارا وضو مسنون کہلائے گا۔ اگر ہم آپ کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق وضو نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں کہلائے گا۔ تو عبادات کے لیے وضو جو ہے یہ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ اگر ہمارا وضو درست ہوگا تو ہماری نماز، ہماری عبادت وہ درست ہوگی۔ اگر ہمارا وضو درست نہیں ہوگا تو ہماری عبادات جو ہیں وہ درست نہیں ہوگی۔ آج یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری عبادات کے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں، وہ لذت نہیں، وہ چاشنی نہیں جو ہمیں عبادات کے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ اس کا سبب اور وجہ یہی ہے کہ ہماری عبادات کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا وضو درست نہیں ہے، وہ وضو مسنون نہیں ہے۔ تو حضرات ناظرین، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وضو کے لیے ترتیب جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے، جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح وضو کے درست ہونے کے لیے بھی جو ترتیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو وہ ترتیب کیا ہے؟ حضرت حمران، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ ان سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان عثمان دعا بوضوء، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، فغسل کفیہ ثلاث مرات، اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا،
تو یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو عبادات سے پہلے نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس روایت کو مطلقاً سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جو نیت ہے اس کے لیے آپ کو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دل کے ارادے کا نام وہ نیت ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے میں نے غسل کرنا ہے، تو یہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں تو پھر بھی آپ کا وضو اور آپ کا غسل جو ہے وہ درست نہیں ہے، پھر تو آپ عادتاً ایک عمل کر رہے ہیں، اعضاء کو دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، تو الحاصل ترتیب جو ہے وضو کے اندر وہ بڑی ہی ضروری ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم تمزمزہ، پھر کلی کی، وستنشقا، اور پھر ناک کے اندر پانی چڑھایا، وستنشرا، اور پھر ناک کو جھاڑا، ثم غسل وجہہ 3 مرات، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، اور ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک دھویا، 3 مرات، 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذلک، پھر اسی طرح بائیں کو دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین، پھر اپنے دائیں پاؤں کو اپنے گھٹنوں تک دھویا، 3 مرات، 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذلک، پھر اسی طرح اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک اسے بھی دھویا۔ تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعضائے وضو کو دھویا، اور یہی وہ ترتیب ہے جو وضو کے اندر ضروری ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرات ناظرین، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ وضو کو کیا۔ ترتیب کے ساتھ ہم وضو کریں گے، وہ ترتیب جو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، جس ترتیب کے ساتھ اللہ کے رسول کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اسی ترتیب کے ساتھ اگر ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو جو ہے وہ درست ہوگا اور مسنون ہوگا۔ اگر اس ترتیب سے ہم ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارا وضو نہ درست ہوگا، نہ ہمارا وضو مسنون کہلائے گا۔